السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے جذبات، عوام کے احساسات، عوام کی آواز، پروگرام عوام کا سچ۔ ناظرین، آج کی یہ ایپیسوڈ کچھ الگ ہونے جا رہی ہے، اس لیے کیونکہ آج ہم بات کریں گے حب الوطنی کی، آج ہم بات کریں گے جذبات کی اور کچھ معلوماتی، اس لیے کیونکہ آج ہم بات کریں گے اپنے قائد کی۔ ناظرین، کیا ہم ایمان، اتحاد اور تنظیم کو بھلا بیٹھے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ہمارے ساتھ۔ وقت کیسا تھا؟ ایسا ہی تھا؟ نہیں تھا؟ قائد کا وقت تو میرے آپ سے پہلے کا ہے نا بہت بات، لیکن آپ نے بزرگوں سے تو سنا ہوگا کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں ان کا ساتھ دیا، کیا کہتے تھے، کیسی شخصیت تھی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں پہلی بار میں نے سکھ دیکھا نا تو میں نے اپنے دادا سے پوچھا، میں کہا یہ کون ہے ایسی پگڑی باندھی؟ کہتا بیٹا ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا کہ انہوں نے وہ ظلم کیے تھے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے اچھال کے پھینکے نیچے کرپان رکھتے تھے۔ جب ہندوستان پاکستان بنا تو میرے دادا جو ہے نا وہ آخری گاڑی میں آئے تھے، وہ جو خون سے نہائی ہوئی تھی، کہہ رہا تمام لاشیں تھیں، ہم لاشوں کے اوپر سے گزر کے آئے تھے۔ یہ اتنی قربانی اس وقت دی تھی جب یہ ہندوستان پاکستان بنا تھا، میں تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ میرے دادی دادا بتاتے تھے، کہتے کہ بہت برے حالات تھے اس وقت۔ اب ماشاءاللہ جو ہے نا ہم آزاد ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ہے نا اتنی مارو ماری نہیں تھی، حبس پرستی نہیں تھی، لوگ تھوڑے میں بھی گزارا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں بخش دی ہیں کہ ہم پہلے سے اب تک سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو ہمارے ہاتھ میں اب آ گیا ہے نا، یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں بجلی نہیں تھی، نلکا نہیں تھا، کنویں سے پانی پیتے تھے اور بالکل جو ہے نا بہت اچھی زندگی گزرتی تھی۔ اب جو ہے نا اس سے بھی بہتر اچھی زندگی گزرتی ہے، مگر اب ناشکری آ گئی۔ کیوں کہ ہمارے گھر میں فریج نہیں تھی، گھڑے کا پانی پیتے تھے تو شکر کرتے تھے۔ کوئی بیماری اور کنویں سے پانی نکالنا، اسی سے نہانا ہے، اسی سے جو ہے نا سارا کوئی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد سوئی گیس نہیں تھا، لوگ لکڑیاں اپلے جلاتے تھے بھینس کے، کوئی بل نہیں، نہ پانی کا، نہ بجلی کا، نہ گیس کا۔ لالٹین جلاتے تھے، وہ بھی رات کے 12 بجے تو لالٹین جو ہے نا بند کر دیتے تھے یا چھوٹی کر دیتے تاکہ وہ یہ مٹی کا تیل خرچہ بچ جائے۔ تو سست زمانے تھے۔ اب تو دیکھو میرے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی، سائیکل۔ اب میرے سامنے جو ہے نا وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، میرے گھر میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، تو میں بھی مر گیا۔ یہ موبائل جو تھے ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب میرا موبائل ذرا بھی خراب ہو جائے گا کہ نہیں تو اسی وقت بھاگا جاؤں گا، یہ سارے موبائل چھوڑ دو، پہلے یہ میرا صحیح کر دو۔ قائد اعظم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو یہ قائد اعظم نے تو پاکستان لے دیا۔ اب جو بلڈنگ میں کہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم نے کہا یہ بلڈنگ تمہاری ہے، مگر آج اس کا دروازہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کھول سکتے، انگریزوں کی مرضی سے کھلے گا دروازہ تو ہم اس میں داخل ہوئیں گے۔ ہمارے اوپر یہ انگریز ایسے مسلط ہو گئے۔ جب ہندوستان پاکستان بنا تھا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا قرضہ تھا۔ اس پاکستان پہ میرا حال 1 روپیہ بھی قرضہ نہیں تھا۔ اب جو نا جو بچے ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے انہوں نے ہونا ہے، یعنی کہ عرش مولا پہ وہ بچے ہیں، وہ بھی اس ترقی یافتہ ملک میں آئیں گے تو قرضہ اتارنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ پاکستان نے ترقی اتنی کر دی ہے کہ بے شمار ترقی کر دی کہ آنے والا بچہ بھی قرضہ اتارے گا، تو کون کھا گیا؟ اب جس حالات میں پاکستان ایمان، اتحاد، تنظیم آپ کو نظر آتا ہے ابھی ہمارے ملک میں؟ بالکل، جو غریب ہے نا وہ تو اپنی محنت مشقت کرتے ہی آ رہے ہیں، جو کوئی رکشہ چلا رہا ہے یا کوئی پرچون کی دکان کر رہا ہے۔ اب آ گئی امیروں کی، امیروں میں بھی ایسے بہت اچھے آدمی ہیں کہ جو غریب کی مدد کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے قائد اعظم کے بارے میں؟ ایمان، اتحاد، تنظیم کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ قائد اعظم جو بندہ کو نہیں، اللہ تعالیٰ بھیجا ہی کو نہیں، سارے لٹن والے تے کھاون والے، سارے کرسی مگر مرتے پے، سارے ڈاکو ہیں، کوئی عوام دی خیر خائی نہیں۔ قائد اعظم جیسا کوئی نہیں۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم نو ایک فرشتہ بھیجا، پاکستان جڑا بنا گیا، ہندوؤں تو جان چھڑا گیا تے اے ہندوؤں وچ واڑی آندے پاکستان دے۔ چند الفاظ قائد اعظم کے لیے، جب چھوٹے تھے کیا سنتے تھے کہ کیسی شخصیت تھی قائد کی؟ بہت اچھی تھی۔ اور آپ کے جو بزرگ تھے انہوں نے ان کے ساتھ تحریک پہ کام کیا پاکستان بنانے میں؟ بالکل ٹھیک ہے، کیا تو اس وقت کا جو پاکستان تھا اور آج کا جو پاکستان دیکھ رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ وہ اصلی پاکستان تھا، یہ نیا پاکستان ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ تم نے ریٹ بتایا کیوں بتایا،
مجھے یہ بتائیں کہ ایمان اتحاد تنظیم کی قائد بات کرتے تھے کہ ایمان ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، ہماری قوم میں تنظیم ہونی چاہیے، تو ہے دیکھنے کو ملتی ہے؟ مجھے کچھ نظر وہ اے سیاسی ملا نہیں دیندے تنظیم ایمان بندے چ رہن ہی نہیں ہے سیاسی دیندے رہنے نہیں دیتے؟ رہن ہی نہیں دیندے سیاسی جڑے کٹھا کرتے تینوں 50 دیتا تو میں لاکھ دیتا لے دو سارے نو خرید لیا تے آدھا کام چلا لیا. قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو ہمیں ایک اتحاد کا درس دیا تھا، ایمان کا درس دیا تھا، لیکن اب جس طرح کے دور چل رہے ہیں ہمارے علاقے میں، لائک جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انہیں چاہیے انہی پر عمل کریں، بٹ وہ اس پر عمل نہیں کر رہے. اگر ہم چاہیں کہ اس پر عمل کریں تو ہمیں چاہیے قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے اس چیز کو دوبارہ سے ہم لے آئیں. ہمیں بس قرآن حدیث کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، نہ کہ یہ سود اور یہ حرام چیزوں کی طرف راغب ہوں. اگر ہم ان کی طرف راغب ہو جائیں گے تو بہت زیادہ مطلب ہمارا جو ملک ہے وہ بہت بیکار ہو جائے گا اور ہمیں صرف اور صرف ناکامی کا ووٹ ملے گا، نہ کہ ہمیں کامیابی کا ووٹ ملے گا. آپ نے اپنے والد سے، والدہ سے کیا سنا؟ کیسی شخصیت تھی قائد؟ سی بہت اچھے لوگ سن، انہاں دی حکومت رہندی ہو رہندے دنیا تے ایسا نہ ہوتا جب ہون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہن تے مہنگائی بہت زیادہ ہے، جدے 5-6 بچے نے وہ کیا کرے گا، کچھ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے. قائد اعظم نال کسے حکومت کوئی رال ہی نہیں سکتی. اچھا، قائد اعظم آ ہی نہیں سکتی. جب آپ چھوٹی تھیں تو کیا دیکھنے کو، کیا سننے کو ملتا تھا، کیا کہتے تھے؟ سنتے کو یہی ملتا سا بہت اچھے سن. تو اس وقت کا پاکستان کیسا تھا اور آج کا اگر دیکھا جائے؟ ہون کیا ہے، ہون پاکستان ہون چاہ زیادہ ہے تے محبت گھٹ ہے. اب وہ ایمان اتحاد تنظیم دیکھنے کو ملتا ہے جو قائد اعظم کہتے تھے کہ ہونا چاہیے ہماری قوم میں، وہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. قائد اعظم تو کچھ رہندے تو کچھ اور سی نا. جب چھوٹے تھے اس وقت کا پاکستان اور آج کا پاکستان اور جو قائد کا پاکستان تھا، ٹھیک ہے، آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آج کے دور میں؟ بالکل نہیں. کیوں نہیں دیکھنے کو ملتا؟ کیا آپ اس کو لیے لگتا ہے؟ کہ جب 1976 میں کی پیدائش ہوں میں، اچھا جی، 1976 کی، ٹھیک اس دور میں ہم نے دیکھا کہ بڑوں کی عزت ہوتی ہے. ٹھیک. اب کر کے نئے دور میں آئے ہیں، اس میں بچے عزت نہیں کرتے، نہ ماں باپ کی، نہ بہن بھائی کی، عزت نہ نہیں کسی کی عزت نہیں ٹھیک. کرتے. کیا وجہ ہے کہ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ہم قائد کے پاکستان کو پیچھے چھوڑا ہے؟ قائد نے جو بتایا تھا نا انہوں نے، اس میں عمل کوئی نہیں کر رہا. ناظرین، ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. قائد اعظم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا سنتے تھے؟ کیسی شخصیت تھی قائد اعظم کی؟ قائد اعظم کا جواب نہیں یار. اس نے مرتے دم تک یہ نہیں معلوم ہونے دیا کہ میں بیمار ہوں یا کچھ بیماری میں بھی چلتا پھرتا ہے. اچھا، تو بزرگ آپ کے جو اس ٹائم پہ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، قائد کا ساتھ دیا، کیا کہتے تھے؟ کیسی شخصیت تھی؟ وہ بھی اچھے سے لیاقت علی خان تھا اور ڈاکٹر اقبال تھا، ایک اور اس کا نام اب آ نہیں رہا. بہت اچھی شخصیت تھی اور پاکستان کا انہوں نے بنایا. اس کے بعد یوب خان آیا، اس نے خوراک میں خود کفیل کیا. اب یہ جو حکومت آئی ہوئی ہے پچھلی اگلی، انہوں نے ہر سرئی زمین بیچ ڈالی. اچھا، ایمان اتحاد تنظیم کی بات کرتے تھے قائد، ایمان اتحاد تنظیم کی وہ نہیں ہے ابھی، اس وقت تھی جب چھوٹے تھے آپ؟ وہ جو تھی تو وہ اب کچھ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اب نام کا نام ہی ہے، اب وہ نہیں ہے. اب وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے چاچو؟ کہاں نہیں؟ اس ٹائم پہ کیسے تھی؟ کیسے لوگ تھے؟ لوگ کیسے تھے یار؟ لوگ اتنی محبت والے، تم کو کیا بتاؤں. ادھر ہم رہتے تو ادھر کہتے ہیں یار اس کے ساتھ ہی سونا. ہم اتنا دوستانہ تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں نہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے اس کے گھر پر پہنچاؤ یار، پیسے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اچھا، اتحاد تھا. ہاں، اتنا اتحاد تھا. اب بس کچھ نہیں ہے، زبانی اتحاد ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں. ٹھیک، اب کیا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ چاچا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پاکستان کی طرف آنکھ میلی کرے گا اس کی آنکھ نکال دے گا. کیا کہنا چاہیں گے جی قائد اعظم کے بارے میں؟ قائد اعظم سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے. انہوں نے ہمارے لیے پاکستان بنایا، پاکستان ہم نے اس کو برباد کیا ہے. ہم نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں اور ان کی جو محنت ہے اس کو بھی پانی پھینک. کیا شخصیت تھی قائد اعظم کی؟ قائد اعظم بہت بڑے اعلیٰ لیڈر تھے. وہ
सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया उनको मानती है। बिल्कुल। तो लेकिन अफसोस के कायद आज़म ने जिस तरह पाकिस्तान बनाया था उस रास्ते पे नहीं चल रहा। कहेंगे क्या सुनने को मिलता था कि कैसी पर्सनालिटी रखते थे कायद आज़म, क्या बहुत कहेंगे? अच्छी पर्सनैलिटी रखते थे वो। अच्छा जी। हर काम अपनी मर्जी कहते लोगों को काम करो, जागो जागो लोगो जागो। ठीक है। तो क्या कहते थे आपके जो बुजुर्ग थे जिन्होंने उनके साथ तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, चले आगे, कुर्बानियाँ दी, तो क्या कहते थे कि शख्सियत कैसी थी, क्या कुर्बानियाँ दी गई, किस तरीके से कायद आज़म जो हैं वो अपनी बात करते थे? बस वो इस तरीके से बात करते थे, कहते थे कि बस काम काम बस काम काम करो काम बस ठीक काम है। बस काम। तो कायद आज़म ने कहा था ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, जी हाँ। तो आपको देखने को मिलता है। नहीं उसमें कुछ नहीं मिलता। कायद आज़म की कैसी शख्सियत थी? क्या बात है, इसका नाल की तो हस्ती नहीं, कोई हस्ती आ ही नहीं सकती उसके साथ। ठीक है। तो क्या कहते थे बुजुर्ग जिन्होंने किरदार अदा किया तहरीक पाकिस्तान में? आपके बुजुर्ग होंगे जो कायद के साथ खड़े हुए, आगे चले। बस ठीक है। चलता फिरता चलता निज़ाम सी, बड़ा सोहना निज़ाम सी, गुरबत थी तो लेकिन वो गुरबत नहीं थी, सुकून सी, तो वो सुकून नहीं है, उनसे बर्बादी है। अभी वो सुकून तलाश करते वो हैं। लबना ही नहीं। कायद ने कहा था मैं देखना चाहता हूँ अपनी कौम में ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। फिर वो बहुत मुश्किल है, कहाँ अब तो लबना ही नहीं, वो लबना ही नहीं, वो वक्त ही लबना, वो पास ही लबना। हमारे सच्चे और सुच्चे लीडर थे वो माशाल्लाह, पूरे उन्होंने पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह बहुत जद्दोजहद की है। हम उनकी जद्दोजहद को सराहते हैं। अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया और जो हम देख रहे हैं इस वक्त, जो हालात देख रहे हैं, इन लीडरों ने आगे तो पाकिस्तान का सारे का तोबा सत्यानाश ही कर दिया। जो ईमान, इत्तेहाद, तंजीम कहते थे कायद आज़म। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वादत थे एक मुल्क के लिए, एक मजबूत में अपना सरमाया थे हमारा। तो अब ईमान, इत्तेहाद, तंजीम दिखाई देता है? बज़ाहिर तो ज़ाहिर नहीं नजर आता। कायद आज़म कैसे थे, कैसी बातें करते थे, क्या शख्सियत थी उनकी? माशाल्लाह एक इंटरनेशनल शख्सियत थी कायद आज़म की शक्ल में। हमें जो अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा अता फरमाया था, उन्होंने जिस तरह जद्दोजहद की अपना माशाल्लाह। उस वक्त का पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? ईमान, इत्तेहाद, तंजीम है जो कायद ने फरमाया था? नहीं है, और सबको अपनी अपनी खुद गर्जी मतलब है, आज़ादी का पता ही नहीं, कौम परस्ती चल रही है, महंगाई भी है और आवाम परेशान है। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम की बात करते हैं वो तो हमारे सही है, हर कायद। चीज़ आपको सही क्या है। लगता है वो कि सही हमारे है। मुल्क में, कौम में है ईमान, ये इत्तेहाद, अब नहीं रह तंजीम? गया, ये अब नहीं रह गया, अब नहीं रह गया। अच्छा, जब अब नहीं है। पाकिस्तान बना था लोगों में ये चीज़ मौजूद थी, अच्छा, वक्त के साथ साथ ये चीज़ ख़त्म हो गई। मुझे बताएं कैसी शख्सियत थी? आप जब सुनते थे, छोटे होते थे, कायद आज़म के बारे में क्या कहते थे आपके बुजुर्ग जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म का साथ दिया या उनके साथ उनको देखा, उनके साथ रहे? हमारे कौम ने तो उनको इनके साथ दिया, काकड़ कबीले ने, अच्छा, जो हम कबाइल पर मुश्तमिल है, उनके साथ लड़े हैं अंग्रेज़ के खिलाफ। अच्छा, कायद आज़म के साथ लड़े हैं और आपके बुजुर्ग भी? कायद आज़म के साथ खड़े हो गए, अंग्रेज़ के खिलाफ वो लड़ गए। अच्छा, काकड़ कबाइल नहीं है जो। जी जी, यानी आपका जो कबीला था। अच्छा, उस टाइम जब आप छोटे हुआ करते थे तो आप सुनते होंगे कि कायद आज़म की जो शख्सियत थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। क्या सुनते थे, कैसी शख्सियत के मालिक थे? ये रहम वाला बंदा था, बहुत आदिल बंदा था, बहुत अच्छा बंदा था। ठीक है। तो कायद आज़म ने एक बात की थी, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, कि मैं अपनी जो मुल्क है उसमें ये देखना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आज हमारे मुल्क में वो चीज़ देखने को मिलती है? ज़रा भी नहीं मिला है हमको। क्यों? इसका तो हमारी सियासी जो है ये हमारे जालिम कौम है, जालिम लोग है, हम पे जो सियासी लोग मुसल्लत है। ठीक, तो क्या 75 साल होता है कि हम पे यही मुस्लिम लीग हुक्मरानी कर रहा है, यही पीपल हुक्मरानी कर रहा है, उनका वसीयत ये लोग नहीं मानता है। ठीक, तो हम पे जुल्म कर रहे हैं, हमारा पैसा कहाँ तक गया है, हम रोटी के पीछे दर बदर फिर रहे क्या हैं। कहना चाहेंगे हमारे कायद को? क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? चंद अल्फाज आपके दिल से जो निकलते हैं, जिन्होंने आपको ये मुल्क बना कर दिया। हम तो ये कहते हैं कि उनके लिए हमें अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छा होना चाहिए और जो अच्छे तरीके से मुल्क चलाना चाहिए। इसका रूह भी हमसे राज़ी हो जाए कि भाई हमारे पीछे ये लोग खड़े हैं, हमारे बात ये लोग मानते हैं,
हमने जो वसीयत उनके लिए छोड़ दिया है, ये लोग अपनी वसीयत पे पूरा उतर रहे हैं। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, ये आपको देखने को मिले हमारे साथ काकड़ कबीले के ये बुज़ुर्ग हैं, हमारा असासा हैं, और कायद आज़म के लिए इनके बहुत अच्छे अल्फाज, इनके बुज़ुर्गों ने तहरीक पाकिस्तान में कुर्बानियाँ दी कायद आज़म के साथ। हमें चाहिए कि हम ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को अपनाएं और इसको आगे लेकर चलें। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। बैक नाजरीन, अगर बात की जाए लाहौर की, सकाफ़त की और बसंत की और सबसे पहले तहरीक पाकिस्तान की, तो यूसुफ सलाहुद्दीन साहब का नाम पेश रहता है। आज इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे हमारे कायद के बारे में और कैसे उनको खिराज तहसीन पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कीमती वक्त निकाला, और डेफिनेटली हमारे कायद जो हैं वो आपका वक्त तो स्पेशली डिज़र्व करते हैं, इसलिए क्योंकि आपका तहरीक पाकिस्तान के साथ आपकी फैमिली का एक रिलेशन रहा। क्या कहना चाहेंगे कायद के बारे में? आपने ऐसा वसी सवाल कर लिया कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गुफ्तगू करना जो है, अब ये तो एक बहुत ही हरकुलिन टास्क क्योंकि उनके ज़िंदगी के इतने फॉसेट्स हैं, इतने मुख्तलिफ पहलू हैं, अदवार हैं, जिस तरह वो उनकी जिस तरह इकबाल अलामा के भी ओवर द ईयर्स, और इकबाल को अपनी जो ज़िंदगी में उनको सक्सेस मिला, और कायद को भी। कायद दोनों का नाम जुदा नहीं, दोनों का नाम जुदा नहीं हो सकता। और मतलब कि कायद के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना होते तो आज पाकिस्तान में होता। अच्छा, यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, अब सुनने में मिलता है यूसुफ सलाहुद्दीन सली साहब, ये सली का कॉन्सेप्ट यूसुफ सलाहुद्दीन ये एक्चुअली मेरे वालिद को लोग शहर में प्यार से मियाँ सली कहा करते थे। अच्छा। तो क्योंकि उनका नाम सलाहुद्दीन था तो मियाँ सली, आपको पता है मंदरून शहर में इसी तरह नाम होते हैं। सही। सलाहुद्दीन को सब्बी कहते हैं, सलाहुद्दीन को सली कहते हैं, सल्लू भी कहते हैं। सही। तो ये फिर ओवर द इयर्स आफ्टर ही पास्ट अवे तो फिर लोगों ने को यूसुफ सली कहना शुरू कर दिया। मैंने भी उस बात से कभी रोका नहीं किसी को। ठीक हो गया, और वो कंटिन्यू रहा और अब ठीक मेरा हो गया। यूट्यूब चैनल भी उसी नाम पे है, मेरा इंस्टाग्राम भी उसी नाम पे, जबरदस्त, फेसबुक भी उसी नाम पे। सही। अच्छा, यूसुफ सलाहुद्दीन सली साहब, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम के बारे में अगर बात करें, आपको क्या लगता है कि आज का जो जवान है, अगर यूथ की बात करें, देखने को मिलता है नहीं, या हमारी सोसाइटी में, माशरे में कहीं नहीं मिलता? इसलिए उसकी वजह उस नौजवान की कोई कसूर नहीं है, उसकी कोई कोताही नहीं है। हमने ना अपनी नेशन बिल्डिंग की, ना ही हमने कभी भी कायद के जो उनका जो विज़न था उसको हमने आगे बढ़ाया, बल्कि जिन चीज़ों से कायद ने हमें वाज़ेह तौर पे मना किया था हमने वही सब कुछ किया। और आज हाल ये है कि आपके सामने है, मतलब मैं ये क्या कहूँ कि आज का जो पाकिस्तान है, ना तो वो इकबाल का पाकिस्तान है और ना ही वो कायद का पाकिस्तान है। तो जिनका भी पाकिस्तान है, पुरानी का ही पाकिस्तान है।
ٹھیک ہو گیا. ہم اس طرف گئے ہی نہیں ہیں اور ہم نے جو اگر ہم اس ویژن کی طرف جاتے یا اس کو آگے بڑھاتے یا اس کو ایکسیپٹ کرتے اپنے ہم ایک نظریاتی ملک ہیں, اگر ہمارا نظریہ ہی ہمارے نوجوانوں تک نہیں پہنچے گا تو پھر کیا ہمارا حشر ہوگا. تو ہم نے ان کو جاہل رکھا. ہم نے ان کو, آپ آج کل کے نوجوان کو پوچھ لیں, نہ اس کو اپنی تاریخ کا پتہ ہوگا, نہ اس کو انگریزی جو زیادہ ایلیٹ فیملیز کے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ انگریزی بالکل بول لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, باہر سے بڑی ڈگریز بھی لے کے آتے ہیں, لیکن ان کے اندر صرف دیکھیں صرف ایجوکیشن جو ہے نا وہ ہماری یونیورسٹیاں جو ہے وہ کیا پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ بالکل اپنا ڈاکٹرز بھی پروڈیوس کر رہے ہیں, اکانومسٹ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں, لیڈرز بھی پروڈیوس کر رہے ہیں. وہ جو ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے, جو ایک ڈیپتھ ہوتی ہے ایک نوجوان کے اندر جو ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. سو یہ جو اقبال کی اور جو قائد اعظم کی جو سوچ تھی وہ تو آپ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اتحاد اور تنظیم اور ایمان, تو کہاں گیا؟ نہ ہمارے میں اتحاد ہے آج, نہ ہمارے میں کوئی تنظیم ہے اور نہ ہی کوئی ایمان کے تو ہم ماشاءاللہ اتنے اب کچے ہو گئے ہیں کہ دنیا بھر میں ہمارا مذاق بنا ہوا. کمی کوتاہی کہاں پہ رہ گئی؟ کمی کوتاہی یہاں پہ رہ گئی کہ ہم نے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کو اپنی آئیڈیالوجی سمجھاتا ہے, ان کو پڑھاتا ہے. ہم نے اپنی قوم کو جاہل رکھنا مناسب سمجھا کیونکہ چند لوگ جو ہیں وہی اس ملک پہ حکمران رہے اور شاید رہیں گے بھی. اگر یہی حالات رہے تو آپ کی نے جو قوم کو ویسے ہی اپنی زکوٰۃ پہ اور ایسی چیزوں پہ چھوڑ دیا ہے جو کہ آپ یہ دیکھیں تو صحیح نا, کہ میرا مطلب ہے کہ ایجوکیشن ہماری کا آپ حال دیکھ لیں, آپ ہمارا سلیبس دیکھ لیں, ہمارا سلیبس ہی بالکل زلچ ہے. ہمیں شروع دن سے نہ ہماری تاریخ سے ہی پڑھائی جاتی ہے, نہ ہماری, اور اقبال کو تو اس طرح پڑھاتے ہیں جس طرح کہ باقی بھی سب شاعر ہیں. اقبال کی شاعری جو ہے ٹھیک ہے, اقبال کی شاعری, لیکن اقبال کی جو سیاسی فلسفی ہے, فلسفہ ہے جو اقبال کا, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, وہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا شروع؟ اپنا آپ دیکھ لیں کیا کہتے ہیں کہ یہ اٹھا کے لیسٹ اگر کسی بھی حکومت نے پرواہ کی ہے تو اس سلیبس پہ کی ہے. کوئی پرواہ ہی نہیں کسی کو, جو مرضی کوئی بیٹھ گیا, اس نے جو مرضی سلیبس بنا دیا وہ پڑھا دیا. جس نے 4 کتابیں لکھی اس نے سلیبس میں ڈال دی, اس کی کتابیں بک گئیں. یعنی کہ ہر چیز جو ہے اس میں ایک اٹر کنفیوژن ہے. ہم نے ایک جاہل قوم ایک کھڑی کر دی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو کیسے کور کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں ہمیں شروع سے اس کو ہمیں سٹارٹ سے کرنا پڑے گا. ہمیں سب سے پہلے ایجوکیشن سسٹم دیکھنا پڑے گا, ہمیں اپنا سلیبس ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں کہ آپ پنجاب میں کچھ پڑھائیں اور فرنٹیئر میں کچھ پڑھائیں, اور یا چند چیزیں تو کامن ہونی چاہیے. جہاں سے نیشن بلڈنگ ہوتی ہے, جہاں پاکستان یا پاکستانیت کا تعلق ہے, کم از کم 3ری 4تھی 5ویں 6ٹھی جماعت تک تو گراؤنڈنگ تو ٹھیک کرے نا. بالکل. باقی جو پھر ہیروز نہیں, ایگزامپل کس کا دیں, کچھ بتائیں کہاں سے نکلے گا یہ کہ ہمیں دیکھ کے لگے کہ یہ وہی بالکل لوگوں, میں یہ نہیں کہتا, میرا بڑا انٹریکشن رہتا ہے نوجوانوں سے ہر وقت. جذبہ ہے ان کے اندر, لیکن ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, کوئی ان کے سامنے کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ جس کو ہم اگر آپ آج دیکھیں تو کہاں, نہ ہمارا کوئی اسپورٹس مین ایگزامپل رہا, نہ ہمارا کوئی لیڈر ایگزامپل رہا, نہ ہمارا کوئی اور ایک ہم جس کو قوم بھی ہیرو مانے نا, کہ بھی یہ ہے جس کو ہم لک اپ کرتے ہیں, اس کی یہ خدمات ہے, اس نے یہ کیا. عیدی جیسے بندے کو تو ہم بلا چکے ہیں, ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں کی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں جتنا بڑا پاکستانی وہ تھا شاید ہی کوئی اور ہو. سب سے پہلے اب آپ نے ساری جو سوسائٹی ہے اس کو آپ نے ڈیوائڈ کر دیا, ٹھیک ہے, ڈویژنس کریٹ کر دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایوب خان ریگنگ نہ کرتا الیکشن میں, ٹھیک ہے, اور مادر ملت کو یہ الیکشن جو تھا جس طرح وہ جیتی ہیں ان کو جیتنے دیا جاتا, تو وہ واحد ایک انسان تھا جن کو یہ پتہ تھا کہ ان کے بھائی کی ویژن کیا ہے اور کیا وہ چاہتے ہیں, ان کو آنے دیا جاتا تو شاید
اس ملک کی قسمت جو ہے آج نہ ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کا حال، نہ ایسٹ پاکستان ٹوٹتا. آپ دیکھ لیں تمام ان کا جو جتنے جلسے جتنے دورے ایسٹ پاکستان میں ہوئے، کون ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے یا کون ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ کون کھڑا ہوا ہے؟ شیخ مجیب الرحمان. ہی واز ان کا چیف پولنگ آفیسر تھا، وہ تھے. ہم نے اس کو بھی غدار بنا دیا زبردستی. ہم یہ پاکستان کو یہ کسی بھی طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بنگالیوں کے ساتھ اچھا کیا. ہم نے بہت ظلم کیا ان کے ساتھ، ہم نے بہت برا کیا ان کے ساتھ. اور اب آپ دیکھیں کہ سارے جو صوبے ہیں کسی کے ایک صوبے کی دوسرے صوبے سے بنتی ہے کوئی؟ بالکل نہیں. ہم آپس میں دستپا ہیں کہ جی یہ میرا یہ تمہارا، یعنی کہ کوئی انٹر پروونشل ہارمنی جس کا قائد اعظم نے بار بار ذکر کیا کہ کوئی یہ ہمارے اندر اس پیدا ہونی چاہیے، وہ ہم نے ہونے ہی نہیں دی. ہم نے آپس میں کیا کہتے ہیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کا جو قتل تھا وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ آج بھی ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے، ہمارے سندھی دوست تانا دیتے ہیں کہ کیونکہ وہ سندھی تھا تم نے اس کو بھی مار دیا، اس کے بچوں کو بھی مار دیا. اگر پنجابی ہوتا تو ہم دیکھتے ایسے. سو یہ ایک ہارش ریالٹیز ہیں یہ ساری. ٹھیک ہے، اور ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی. ایکسیپٹ کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایکسیپٹ کیے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ہم ایکسیپٹ کیے بیٹھے ہیں. ہم کیونکہ قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. قائد کا دن ہے تو کیا کہیں گے اگر تھوڑی سی ہم ہسٹری میں نظر ڈالیں؟ آپ کے آباء و اجداد کا اس میں کردار، قائد کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، قائد کی شخصیت پہ تھوڑی سی دیکھیں. ہمارا جو خاندان تھا اس نے جو مسلم لیگ کا دوسرا اجلاس ہوا تھا غالباً 1906 میں یا 7 میں ہوا تھا کراچی میں. تو اس میں میرے جو دادا کے سب سے چھوٹے بھائی تھے میاں ظہور الدین جو قاسم جہاں کے دادا، وہ اور میاں حسام الدین ان کے کزن، انہوں نے ہماری فیملی کو ریپرزینٹ کیا تھا. سو مسلم لیگ سے تعلق تب سے ہے. لیکن مسلم لیگ جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی تو نہیں تھی نا، کیونکہ مسلم لیگ کا کوئی نصب العین نہیں تھا اور مسلم لیگ کا کوئی منزل نہیں تھے. مسلم لیگ کی ایک تنظیم بنی مسلمانوں کی جس میں قائد اپنا علامہ اقبال بھی اس میں شامل تھے، پھر قائد اعظم بھی بعد میں آ کے اس میں شامل ہوئے. اصل تو پاکستان کا سفر شروع ہوا 1940 کے بعد، 23 مارچ کے بعد، جو کیا کہتے ہیں جو اس دن مسلمانوں کو ایک نصب العین ملا، ایک منزل تعین ہوئی کہ جی یہ ہم نے پاکستان حاصل کرنا ہے. اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا اور وہ 6 سال کے بعد آپ نے پاکستان پھر حاصل کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں یہ جو ہمارے بزرگ تھے اور بھی بہت سے جو مسلمان پنجاب میں جو ویل ٹو ڈو تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں سر سید احمد خان کی لائنز پہ انجمن حمایت اسلام کا یہاں بنیاد رکھی. اور کیونکہ جو آپ یہ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے شاید پہلے شخص تھے جنہوں نے پاکستان کی پہلے اینٹ رکھی، بنیاد انہوں نے ہی رکھی پاکستان کی. اگر یہ آپ کے پڑھے لکھے نوجوان نہ علی گڑھ سے نکلتے تو آپ کو آپ کے تو بالکل آپ تو باقی صرف یہاں مسلمان چپڑاسی اور بیرے اور یہ اسی طرح کی جابز ان کے پاس رہ گئی تھی، کیونکہ ہندوؤں نے تو اپنا مسئلہ حل کر لیا تھا انگریزوں کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا جی ہم پہ پہلے انہوں نے حکومت کی 500 سال، آپ بھی 500 سال کر لیں، ہمیں کیا فرق پڑتا، ہم تو پہلے سے ہی غلام. تو ان کو سیدھا کریں، یہ زیادہ ان میں اکڑ ہے اور یہ بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم حکمران ہیں. تو یہ بڑا برا حال تھا 1857 کے بعد. تو بہت ہی بڑی چیزیں ڈسٹروائے کی گئیں. مسلمانوں کی زبان جو تھی اس کو ڈسٹروائے کیا گیا، فارسی کو ختم کیا گیا، ہسٹری دوبارہ لکھی گئی. جو ہسٹری پر ہمارے بچے اور ہم بھی پڑھتے آئے ہیں وہ انگریزوں کی لکھی ہوئی ہسٹری تھی ساری.
ऐसा ही है और अभी तक उन्होंने हर चीज़ को क्या क्या कहते हैं अब कि बहादुर शाह जफ़र को तो हमेशा इस तरह पेंट करते हैं कि ये बड़ा रंगीला था और बड़ा याश था, और ये साइड नहीं को बताता कि दुनिया का अपने अपने वक्त का सबसे अच्छा क्या कहते हैं तीर कमान चलाने वाला था, हाँ तीर अंदाज थे। और वो जब चलती हुई जो चैरियट थी उसमें से शिकार कर लेते थे, इतना अच्छा उनका निशाना था। और भी बड़ी उसमें क्वालिटी थी, लेकिन अब हमें क्योंकि ओवर द ईयर्स अंग्रेज़ों ने सारी हिस्ट्री तब्दील की, फ़ारसी से हमें दूर किया, तो उस वक़्त फिर जो ज़रूरत थी जी, जो आप शाहीन की बात कर रहे हैं, जो इकबाल का शाहीन और कायद का शाहीन जो था वो कहाँ से निकला, और शाहीन की ज़रूरत थी, वो कहाँ से निकला। फिर जब इन्होंने हमारे ये मेरे जो बुज़ुर्ग थे मियाँ करीम बख्श, उन्होंने और बहुत से जो मुसलमान जो साहिब हैसियत थे पंजाब के, हाँ जो उन्होंने फिर ये अपनी ज़िंदगी में, हमारे बुज़ुर्गों ने तो अपनी 1/3 प्रॉपर्टी अपनी ज़िंदगी में ही दे दी थी अंजुमन को भी, शाही मस्जिद को भी। फिर ये अंजुमन बनी, फिर अंजुमन के ये स्कूल बने, कॉलेज बने, यतीम खाने बने ये, और फिर आपका जो पंजाब की जो हरावल दस्ता था जो कायद आज़म का बना, तो कहाँ से आया? इस्लामिया कॉलेज से आया। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, उसके बाद फिर अब तो उसकी शायद हमायत इस्लाम यूनिवर्सिटी भी है, लॉ कॉलेज भी है, और बहुत सी सारी इस तरह की वो चीज़ें। तो ये एक सोच थी कि किस तरह जो गरीब मुसलमान हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, उनको एजुकेशन दी जाए। वो जब आपका जब दस्ता जब एक तैयार हुआ तो वो बिल्कुल फिर आपके काम आया। अब पहली दफ़ा जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह आए हैं लाहौर, उन्होंने आके मुसलमानों को एड्रेस किया है, तो वो मियाँ अमीरुद्दीन साहब जो मेरे दादा थे, उनकी इन्विटेशन पे अंजुमन की तरफ से, अंजुमन के प्लेटफॉर्म पे बरकत हॉल में यहाँ जलसा उनका हुआ, और वहाँ उन्होंने आके पहली दफ़ा पंजाब के मुसलमानों को मौका मिला कायद आज़म को देखने का और कायद आज़म को सुनने का। नहीं, बरकत हॉल में, ठीक है, बरकत हॉल में नहीं स्टे उन्होंने शायद किया हो, लेकिन कहीं और किया हो स्टे, उन्होंने किया हो स्टे। तो उसके बाद फिर ये मौका मिला, और फिर जो 1940 का जो जलसा था, 1940 का जो जलसा था, उस वक़्त उससे पहले ये वाक़या हुआ था कि यहाँ बिल्कुल जो चौक है शाही मोहल्ले का, यहाँ खाकसारों पे अंग्रेज़ों ने की फायरिंग, और ये कोई 23 मार्च को इजलास हुआ, और उससे चंद दिन पहले, और काफ़ी मुसलमान जो थे, हालांकि जो ये थे अपना खाकसार जो थे, ये पाकिस्तान के हामी नहीं थे, और कायद आज़म को मर्डर भी करने की कोशिश उन्होंने की, एक बंदे ने खाकसार के, लेकिन वो बच गए, अल्लाह का फजल है कि वो उसमें बच गए। तो काफ़ी सारे जो क्या कहते हैं वो मुसलमान थे, वो शहीद भी हुए उसमें। उस वक्त गवर्नमेंट जो थी वो सर सिकंदर हयात की थी, यूनियनिस्ट गवर्नमेंट की, यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, और वो उन्होंने ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये सामने ऊपर, ये उस रिसेप्शन कमेटी की जिसमें सर शाहनवाज ममरोट, मियाँ बशीर अहमद, मियाँ अमीरुद्दीन और साहब लोग जो हैं सारे, ये रिसेप्शन कमेटी थी जिन्होंने वो जो सेशन था 1940 का, उसको एक ही ये कमेटी थी। तो इन्होंने कहा अपना चीफ मिनिस्टर साहब ने कि आप पोस्टपोन कर लें जलसे को, 23 मार्च के जलसे। अच्छा ठीक है, इस सारे सिनेरियो बहरहाल इनको बुलाया गया सिविल सेक्रेटेरिएट में। मियाँ अमीरुद्दीन साहब थे, मियाँ बशीर अहमद साहब थे, और सर शाहनवाज ममरोट थे उस वक्त। तो इन्होंने इनकार कर दिया, इन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, जलसा तो होगा और 23 मार्च को ही होगा, आपने जो करना है कर लें। तो उन्होंने फिर वहाँ से कायद आज़म को फ़ोन किया। कायद आज़म उस वक्त दिल्ली में मौजूद थे, तो इन्होंने उनको कन्विंस किया। इन्होंने कहा जी जो भी होगा हम रिस्पॉन्सिबल, और वो कन्विंस हो गए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, यू आर राइट। किरदार था आपके जो नहीं बहुत ज़्यादा। तो आप उसके मतलब कि ये जो तहरीक में साथ थे, और कायद आज़म ट्रस्ट करते थे बहुत मियाँ अमीरुद्दीन साहब को, इसीलिए उन्होंने 1946 में जब इलेक्शन हुआ मेयर का,
लाहौर का, तो मियां अमीरुद्दीन साहब को उन्होंने टिकट, मुस्लिम लीग की टिकट जो थी कायद ने खुद मियां अमीरुद्दीन को दी थी, और वो जीते थे वो इलेक्शन। वी वन दैट इलेक्शन, यू नो, 1946 में पहला मेयरशिप का इलेक्शन हुआ था लाहौर की। तो उनकी बहुत सारी, मेरा मतलब है कि, और ये भी नहीं सिर्फ हमारे घर की ख़वातीन भी मोहतरमा फातिमा जहाँ के साथ उनके जलसों में, उनके जुलूसों में, ये नहीं कि कई दफ़ा तो मार धाड़ भी हो जाती थी, यू नो, तो उससे भी दरेक नहीं कोई, यू नो, इतने कायद के वहाँ वायलेंटली मोहब्बत, यू नो, हमारे सारे ख़ानदान को थी। तो बहुत सारे इस तरह के किस्से जो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे वालिद, अच्छा जब ये फैसला हुआ, कायद ने कहा कि मैं बिल्कुल 23 मार्च को होगा और मैं आ रहा हूँ, और वो बाय ट्रेन दिल्ली से आए। अच्छा जी। तो फिर इन तीनों ने रिसीव किया उनको, और इनको रिसीव करके सीधा पहले ये गए उन खाकसारों की खबर लेने के लिए जो ज़ख्मी थे अस्पतालों में। सही सही। ये वहाँ गए, उसके बाद फिर ये मियाँ बशीर अहमद के घर मीटिंग हुई, उसमें मियाँ अमीरुद्दीन साहब मौजूद थे, उस कमेटी का हिस्सा थे जिन्होंने पाकिस्तान की जो रेजोल्यूशन थी उसको पास किया वहाँ, और उसके बाद फिर वो मौलाना फजल हक ने वहाँ पढ़ी। अच्छा, वो कालीन भी मेरे पास मौजूद है जो स्टेज पे बिछा था। अच्छा, उस स्टेज पे जो बिछा था, और क्योंकि वो उसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद जो थे उन्होंने उस वक्त, एक तो वो उस 1940 के इजलास में कायद आज़म के चीफ सिक्योरिटी गार्ड थे वो खुद। अच्छा, क्योंकि उन पे वो अटैक हुआ था खाकसारों का, तो उसके बाद तो ये बहुत केयरफुल हो गए थे, और जितने भी नौजवान थे जो एब्सोल्युटली ट्रस्टेड फैमिलीज़ थी उनको ही, यू नो, ये चीज़ सौंपी गई थी कि कायद आज़म की ज़िंदगी, जी मेरे वालिद उसमें थे। तो उन्होंने फिर ये सारे, क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब घर से गई होंगी। कलीन, क्योंकि मेरे वालिद को याद था कि उन्होंने अपने हाथों से ये बिछाया था कलीन। तो इस तरह फिर ये जब पाकिस्तान की फिर रेजोल्यूशन जब पास हुई, तो फिर मुसलमानों को एक गज़बुल ऐन मिल गया ना, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। एक ट्रैक मिल गया, एक ट्रैक नहीं, एक मंजिल मिली। अब यानी कि उससे पहले तो आप ट्रैकलेस जा रहे थे ना, कि भी ठीक है कि होना है, नहीं होना, फलाना है, फलाना नहीं। तो उस वक्त जब ये रेजोल्यूशन जब पास हुई, तो कायद आज़म ने अपने सेक्रेटरी को कहा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स दी मज़ार ऑफ नामा, इफ़ ही हैड बीन अलाइव टुडे he would have been very happy because we have done exactly what he wanted us to do. एक जो पाकिस्तानियत है ना, उसकी बहुत कमी है। पाकिस्तानियत, कायद को ठीक है, हम इकबाल को ठीक है, हम साल में एक दिन 4 जो हैं बड़े लोग उनके बारे में एक बयान दे देते हैं कि जी कमाल किया उन्होंने ये, लेकिन असल में उनकी जो वो चाहते थे, जो जिस मकसद के लिए उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उसके तो हम नज़दीक ही नहीं कभी है। हिंदुस्तान चला गया। नेहरू हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इकबाल, और इकबाल की जो सेल्फ रिलायंस की जो पॉलिसी थी ना, उसने इन्फोर्स की। वो रिफॉर्म्स वो लेके आया। वो रिफॉर्म्स सारे जितने भी थे, क्या कहते हैं, इसके लैंड रिफॉर्म्स के, और यू नो, उसने अपने मुल्क को हार्डन टाइम दिया शुरू में, और आज आप देखें वो कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ। आज आप देखें बांग्लादेश कहाँ खड़ा है, बाकी तो छोड़ दें आप। ठीक, क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज, और उसी के बीच में कायद के लिए चंद अल्फाज, आपके जज्बात, आपके एहसास? देखिए, हम तो मेरे लिए तो अपना कायद जो था, अगर मैं सियासी लीडर देखूं तो उनसे बड़ा तो कोई था ही नहीं, ठीक है। और मुझे ये शर्फ भी हासिल रहा कि उनकी जो बेटी है वो मेरे यहाँ तशरीफ़ लाई, और बड़ा अच्छा मैंने उनके साथ कोई एक पूरी इवनिंग, यानी कि कुछ 7-8 घंटे उनके साथ गुजारे। उनको मैं खाने पे भी ले गया यहाँ फूड स्ट्रीट, उसके बाद वो यहाँ तशरीफ़ लाई, फिर हम एक डिफेंस में गए, एक आइसक्रीम पार्लर, शहरियार साहब जो हमारे, जिनके इनविटेशन पे वो आई थी, हमारे जो BCCP के चेयरमैन थे, उनके इनविटेशन पे, तो उनके बेटे का एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हम आइसक्रीम भी, और बड़ी उनके साथ बड़ी तफसीली और लंबी गुफ्तगू उनके साथ हुई है। बड़ा मुझे इस बात का हमेशा ये रहेगा, मुझे कोई पूछता है कि इतने बड़े बड़े लोग आपके घर आए, यू नो, हेड्स ऑफ स्टेट आए और फलां, मैंने कहा उनसे बड़ा कोई नहीं था। जो कायद की बेटी का जो यहाँ आना था ना, वो मेरे लिए एक बहुत ही एक इमोशनल
اور ایک بڑا ایک سم ٹائم دیٹ آئی کین نیور فرگیٹ. وہ آئیں یہاں پہ آپ سے بات کی, کیا کہہ رہی تھی اپنے بابا کے پاکستان کو دیکھ کے, والد صاحب کے پاکستان کو دیکھ کے؟ میں نے کہا کہ میں آپ کے والد نے یہ ملک ہمیں دیا, لیکن ہم نے انگریزی میں نے کہا کہ لیکن ہم نے اچھا نہیں کیا. تو بڑی ناراض ہوئی, کہنے کی نہیں اس طرح مت کہو, ڈونٹ ٹاک لائک دیٹ. ٹھیک ہے, مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے ہاں دیٹ شی از پازیٹیو. اور دوسرا میں نے ان سے یہ سوال پوچھا بڑے ڈرتے میں نے کہا یہ, کیونکہ یہاں بڑا نوائے وقت نے ایک تماشا کھڑا کیا ہوا تھا کئی سال یہاں, اور ان کے خاص طور پہ ان کے خلاف جی وہ ان کی بیٹی تھیں, لیکن وہ قائد نے ان کو نکال, ان کو بالکل ان سے کچھ نہیں تھا, اور وہ ان کو, حالانکہ یہ ساری باتیں بالکل غلط ہیں. مجھے میرا جو بیٹا ہے بڑا وہ اور ان کا جو اپنا قائد کا گریٹ گرینڈ سن, یہ دونوں اکٹھے پڑھتے تھے باسٹن میں, ایک ہی یونیورسٹی میں تھے. تو یہ کبھی کبھی نیو یارک جب آتے تھے چھٹیوں میں, تو اگر ان کا کیونکہ اپنا گھر ایک نیو یارک میں بھی تھا اور ایک مایامی میں بھی, اپنا ڈینیا واڈیا صاحبہ کا, تو یہ بچے کبھی وہاں جب وہ نہیں ہوتی تھی تو ٹھہر جاتے تھے وہاں. تو اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا کہ ابا جو تصویریں اس فلیٹ میں لگی ہوئی نا قائد اعظم کی, وہ تو میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے, مجھے نہیں پتا وہ تصویریں, ساری فیملی کی کلیکشن تھی ساری وہ. تو جس سے مجھے یہ لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا, ایک ہی ایک بیٹی تھی, مجھے پتا ہے باپ اور بیٹی کا کیا رشتہ ہوتا ہے. تو میں نے ان سے ڈرتے میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا میم پیپل سے لاٹ آف تھنگس about that you were very distant from your father, وہ آپ سے بہت ناراض تھے, اور آپ کی کسی چیز سے اگری نہیں کرتے. تو مجھے کہنے لگی listen to me young man, وہ غرضدار آواز میں باپ والی آواز ہی تھی. کہنے لگی کہ listen to me young man, my father and myself, we only disagreed on one thing in our entire life, and that was my marriage. We never disagreed on anything else. یعنی کہ انہیں صاف کہہ دیا کہ پاکستان کا کہ میں خلاف نہیں تھی, یا میں کسی ایسی چیز کے اس طرح نہیں تھی. I was, obviously. تو مینیپولیٹ کیا گیا, مطلب مینیپولیٹ کیا گیا غلط. اور یہ قائد نے خود بھی اپنا لکھا ہوا ہے اپنی اس انٹرویوز میں, کئی انٹرویوز میں, کتاب میں قائد کی, کہ جب بیفور ہی کیم تو یہ ملنے آئے اس سے اپنے گرینڈ سن سے, وہ ان کی ٹوپی اس کو پسند آ گئی, ٹوپی نہیں واپس کر رہا, تو اس ٹوپی اسی کو دے دی. تو یہ نہیں تھا. کس طرح ہو سکتا ہے کہ بھی ایک آپ کی بیٹی ہو اور آپ نے اس کو ریلیجس ایشو بنا دیا کہ جی وہ کیا کہتے ہیں, وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی یا وہ نہیں تھا. اب جہاں تک ان کی قائد اعظم کی جو وائف تھیں, ان کی جو والدہ تھیں, اس کی جب شادی ہوئی ہے تو شی بیکیم اے مسلم, وہ مسلمان ہوئی, تو پھر شادی ہوئی, اور ان کی میرا خیال شاید جو ان کا جو گریو ہے اس کے اوپر بھی یہ چیز اس طرح. اچھا, دوسری بات یہاں ہم آئیں جب تشریف لائیں تو میں وہ جو ڈیوڑی میں وہ تصویریں بہت ساری قائد اعظم کی لگی ہوئی ہیں, اور میرے والد کے ساتھ, میرے دادا کے ساتھ, محترمہ فاطمہ جناح کی تصویریں اس طرح یہاں لگی ہوئی ہیں. ادھر یہ والی تصویر جب وہ یہاں آئی ساری, تو وہ دیکھ رہی تھی, بڑی خوش ہوئی دیکھ کے سارا. تو مجھے کہنے لگی, ایک دم she turned around to me and she said, listen, never trust a Kashmiri Hindu Brahman. اچھا, میں شاکڈ ہو گیا, میں نے کہا اتنی سیکولر عورت ہے, یہ کیا بات کرے. کہتی the Muslims are a very straightforward lot, while they go round and round and round and round, and you never know where you stand with them. وہ بات کر رہی تھی جو قائد نے کتنا ٹرسٹ کیا نہرو کے اوپر, اور بار بار اس نے سٹیپ کیا پیچھے سے, تو وہ ساری مجھے تو فوراً سمجھ آ گئی, کیونکہ ہمیں تو بچپن میں ہماری تو نائٹ ٹائم سٹوریز یہ ہوتی تھی. بالکل آپ کی فیملی کی تو فیملی کی نائٹ ٹائم پہ جب ادھر گئے تو قائد اعظم نے یہ کیا, اور یہ قائد اعظم نے اٹھا کے کھایا, اور ہم بڑے خوش ہوئے. اور دیکھتے چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزیں کئی. مجھے یاد ہے میری یہ
والد کی پھپھی تھیں بڑی سخت، وہ اپنا کٹر قسم کی مسلم لیڈر تھیں، اور وہ جاتی تھیں محترمہ کے ساتھ جلسوں پہ جلوسوں پہ. ایک جگہ کہیں کو کانگریس کی عورتیں تھیں، انہوں نے کو بدتمیزی کی، تو انہوں نے شی واز ماشاء اللہ، ان کی قد بھی کو 5 فٹ 9 انچ تھا، انہوں نے اچھی طرح درگت ان کی بنائی. یعنی کہ اس لیول تک بھی وہ یہ لوگ جو تھے قائد، اتنی قائد کی رسپیکٹ اور لو، اور اتنا ان پہ ایمان تھا لوگوں کا. سب سے بڑی بات قائد کی خوبصورتی ہے کہ آپ سارے مسلمانوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ایسا لیڈر نہیں ملے گا کہ جس کے پیچھے تمام فقے کھڑے تھے. ایسا ہی بالکل. آپ یہ انہوں نے ایک ایگزامپل دنیا کو دکھایا کہ اوے مسلمانوں، اگر کٹھے ہو گئے تو تم کچھ اچیو کر لو گے. آپ کٹھے ہوئے تو آپ نے پاکستان اچیو کر لیا. بالکل. اور آج آپ ڈیوائیڈڈ ہو تو آپ توڑ دو گے پاکستان، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر آپ کا یہی بیہیویئر رہا تو. بالکل. بہت شکریہ جناب، آپ نے قیمتی وقت نکالا، قیمتی وقت کے ساتھ اتنی پیاری، اتنی خوبصورت یادیں بکھیر دیں، ہم نے سمیٹ لی. ٹھیک ہے، اور بہت شکریہ جی آپ کے آنے کا. کہ ویورز آپ کو بھی یہ پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا. قائد کے لیے، قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے صرف اتنا کہیں گے کہ قائد اعظم آپ کو ہم سب کا سلام.